خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو, بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی, میں تو مزے لے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو, ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک, باقی مجھے سخت بھوک میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے, صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے. یہ سہولت ہے, تم غریبوں. اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے, تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو, گاڑیوں کو. یہ نیچرل تھوڑی ہے یار. جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر ہم مفتی طارق مسعود کا آپ کی خدمت میں ایک زبردست بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو دوستو اس بیان کو پورا لازمی دیکھیں. چلو بیان شروع کرتے ہیں. میری عمر 30 سال ہے. 1 سال پہلے میں نے عمرہ بھی کیا. میں اپنی پوری زندگی میں نماز قرآن کے قریب نہیں ہوا, لیکن گزشتہ 5 ماہ سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا مجھے لازمی اپنی پچھلی فرض نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ ارسلان صاحب جی ادا کرنی ہوں گی, لیکن ایسا نہ ہو کہ پچھلی کے چکر میں اب اگلی بھی چھوڑنا شروع کر دیں, زیادہ ٹینشن لے لیں. فی الحال آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں, لیکن 6 مہینے سے تو عادت پڑ گئی ہے آپ کی. 5 ماہ سے ماشاء اللہ نماز نہیں چھوٹی, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی. لیکن یہ کہ شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا, تو اس میں فجر کے ساتھ 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ لیے, ظہر کے ساتھ 4 پڑھ لیے, عصر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیے, مغرب کے ساتھ پچھلی مغرب کے, عشاء کے ساتھ. اور ہمارے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں, تو وطر کی بھی قضا کرنی چاہیے. تو ایک دن میں کم سے کم 1 دن کی نمازیں پڑھ لیں آپ, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی. مفتی صاحب کراچی کا اجتماع 25 جنوری کو ہے اور یہ بات پکی ہے, جمعرات مدنی مسجد میں بھی اعلان ہو چکا ہے. آپ اجتماع میں ضرور آئیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرے بھائی چپل مدرسے میں 3 مہینے, کیا لکھا ہے یار, جیل مدرسہ میں, یہ کدھر ہے جیل مدرسہ؟ جیل مدرسہ میں 3 مہینے, جیل کو چپل لکھا ہوا ہے, مہینے رہ کر آیا. آپ سے دعا کی درخواست ہے, دل سے دعا ہے جی. موجودہ حالات میں پتہ نہیں کس چیز کی دعا منگوا رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. حال جو بھی ہے, موجودہ حالات میں اگر کوئی شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرتا ہو مگر اشاعت دین اور بقائے دین کی کسی بھی صورت کا حصہ نہیں بنتا, تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ جی گناہگار ہوگا, کیونکہ نہی عن المنکر فرض ہے, تو ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر نہی عن المنکر فرض ہے. مفتی صاحب پیسے اکٹھے کرنے کی کوئی ترتیب بتائیں. میں کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں مگر پیسہ نہیں آ رہا, مالدار نہیں ہو رہا. آپ پہلے سیونگ کرتے ہیں, 1 سال کا مال بیک اپ کرنا کیسا ہے؟ پیسہ کمانے کے طریقے ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کما رہے ہیں. سمجھتے ہو, ہم تو نہیں کما رہے, سیدھی سی بات ہے. جو تھوڑا بہت تجربوں کے بعد ایک, یعنی کمانے کا مطلب کوشش نہیں کر رہے کمانے کی, ہمیں تو بغیر کوشش کا ہی مل رہا ہے. کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں, انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں. پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کیا تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا. تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے. اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں. اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں, تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں؟ تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا, ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں. میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے, نہیں کمانے میں گزری ہے. لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہا ہے, اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری. بے وقوفی کی ہے میں نے, لیکن کی ہے. یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی. یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا, 2007-8 کی بات کر رہا ہوں, میرا شہد کا بزنس تھا, گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا. یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی کہ جی 1 کلو آپ بیری کا شہد, یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے. میں کہتا اوپر کون جائے یار, سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا, لے کر آنا پڑے گا. تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں, کائنڈلی آپ کب آ جائیں.
وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا, دوپہر کھانا میں نے کھا لیا, رات کا کھانا پڑا ہوا ہے, مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے, مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے. تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے, بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2 مہینے, تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے, جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو. تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار مجھے میری خواہش کیا ہے, گھر ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے, ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے, ایک جامعہ تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے, میں جامعہ میں ٹیچر ہوں, تو گھر کا رینٹ, وہ 2 بیویاں تھیں میری اس وقت, تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے, گیس بجلی کا بل, اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے, تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے, انہوں نے گھر دیا ہوا ہے. اور مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ, میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی. تو گھر میں آٹا, دال, گوشت, انڈا جو ضرورت ہوتی ہے, ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا, ہفتے میں 1 آدھ دفعہ گوشت بن جاتا ہے, بہت ہو ہفتے میں. کیٹو ویٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو, کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے. غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے, اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے, پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی. تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا. تو ہفتے میں 1 دن ہمارے گوشت بنتا تھا, اور 1 دن کڑھی بنتی تھی, دال چاول 1 دن, وہ ہمارا اس سیٹ اپ چل رہا تھا. صبح مجھے پراٹھے, میں نہیں چھوڑ سکتا, تو انڈے پراٹھے مجھے ہو جاتے تھے. تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے, بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں, ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے, نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ, گھر میں رہو بس پڑھو, جتنا اماں کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی, جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے. تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی, میرے جو دوست احباب ہیں نا, ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں, آپ سمجھیں مجھے شو مار رہے ہیں, شو نہیں مار رہا, میں اپنی برائی کر رہا ہوں, یہ برائی اس لیے کر رہا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ ایسا نہ کریں, کہ ہمارا اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا, کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی, جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کے سوچتا ہے, پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر. میری ضرورت تھی پراٹھا. مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا, اچھا پراٹھا بھی گھر کا نہیں, مجھے ہوٹل ہی کا پراٹھا چاہیے, گھر کا نہیں, گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراٹھے میں, جتنا بھی اچھا بنا وہ. کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراٹھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے. ایک دن لاہور سے ایک بندے آئے, انہوں نے کہا یہ پراٹھے بیان میں بہت کرتے ہو, میں اس کو لے گیا ہوٹل میں, میں نے ناشتہ کرا, کہہ رہا یار واقعی ایسا پراٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا. تو وہ بڑے پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ سفید آٹے کے پراٹھے ہوتے ہیں, مزہ بہت ہے یار. ٹھیک ہے. تو اب کیا تھا کہ میں نے کہا میری بنیادی ضرورت, بنیادی بھی نہیں ہے, عیاشی ہے پراٹھا, بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں, 2 ٹائم کی روٹی ہے, ناشتہ تو آپ کی گریوی ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, اللہ نے 2 گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیے ہوئے ہیں, ایک کا کرایہ وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں, اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے. ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں, لوگوں کے پاس 1 گھر نہیں ہے, میرے پاس 2 گھر. اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت, یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا. اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے, میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے. میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی. مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے, مجھے اس پہ آتا تھا بیوی بیچارے کی ایک ہی ہے, میں عیاشی کر رہا ہوں, میری بیویاں کتنی ہیں, 2 ہیں. تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے, رشتے بھی ہم بیچتے تھے, تو کہ بھائی تیسری شادی کے لیے جب پیغام بھیجا کہاں رکھو گے بھائی, وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے. انہوں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا اس بیس پہ. میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی, پھر ایک دفعہ ہو بھی گئی تھی, ایک دفعہ ہوئی تھی تو تبھی ہوئی نا, پھر 3, وہ اسی ایام میں ہوئی ہے, انہی غربت کے ایام میں. تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں. اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی, میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی, میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت, اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. یہ جو پراٹھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت, بولو. تو میں تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں یار, گوشت ہفتے میں 1 دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا, دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے, خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو, بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی, میں تو مزے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو, ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک, باقی مجھے سخت بھوک لگ, میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے, صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے. یہ سہولت ہے, تم غریبوں اب
میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے. تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو, گاڑیوں کو. یہ نیچرل تھوڑی ہے یار. جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیویاں ہونی چاہیے, بچے ہونے چاہیے, وہاں سے محبتیں ملتی ہیں. گاڑی بھی تو تھوڑے دن میں بھر جاتا ہے, پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی. پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں, اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے, ان سے دل بھر جاتا ہے. نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے. یہ تو نیچرل ہے نا. پراٹھے سے دل بھرتا ہے, کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا؟ ایک دن کھائی, 2 دن کھائی, اب میں نہیں روٹی کھا رہا, اب پھر بھوک لگے گی, پھر روٹی کھانے کا دل. یہ نیچرل ہے. تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہیں بھائی, نیچر پہ رہیں. تو یہ تو بچکانا باتیں ہیں, گاڑی, بنگلہ, بحریہ ٹاؤن, پیسہ بہت دے دیا تو بنا لو, نہیں ہے تو یہ کوئی تھوڑی فضول چیزیں ہیں یار. دیواروں اینٹوں سے. میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا, اربوں روپے لگا کے انہوں نے شیش محل بنایا, اتنا بہترین گھر. خدا کی قسم رہنا نصیب نہیں ہوا. جس دن گھر تیار ہوا ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. کاش وہ اربوں روپے لگا کے اپنی صحت کا خیال کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے. تو وہ بچے بھی پھر وہ فری پھوکٹ کے پیسہ نا بیچ باچ کے کھا رہے ہوتے ہیں, عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں نے گھروں میں فون گھمایا تو شلجم اور جو ہے گوشت کا شوربہ کہیں نہیں پکا ہوا تھا. تو گارڈوں سے میں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا پکایا؟ انہوں نے کہا شلجم گوشت. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آج. شلجم گوشت شوربے والا تازہ, سب مزہ آتا ہے یار. بڑے گوشت میں نا شلجم ڈال دو, سبزی ڈال کے پکاؤ, بڑا مزہ. تو اتنی خدا کی قسم یہ لذیذ نعمتیں اللہ. بھوک لگ رہی ہو, اچار ہو, دال چاول ہو, کڑی پتے والی, آپ کو لگ نہیں رہی نا, اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا. ابھی سموسے کھا کے بیٹھے ہوگے آپ چائے کے ساتھ. جس کو بھوک لگ رہی ہو نا اس کو یہ میری باتوں کو وہ انجوائے کرے گا. مجھے چونکہ لگ رہی ہے, باتوں میں مزہ آتا ہے. یہ نیچرل لذتیں ہیں جن کو یہ مل رہی ہیں, بس وہ عیاشیوں میں ہے بھائی. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا, نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ. اکثر مالدار ہم نے دیکھے ہیں, ایک آدھ بچہ ان کا, وہی بچہ خراب نکلا, وہی ٹینشن دے رہا ہے, زندگی عذاب بن گئی ان کی. شروع میں پیسے سے برگر اتنے کھا لیے کہ اب کچھ کھانے کے قابل نہیں بچے, اتنا وزن بڑھ گیا ان کا, کھا ہی نہیں سکتے. پراٹھے کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ. تو سب سے بڑی نعمت صحت ہے, بیوی بچے ہیں, اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, بے شک وہ کرائے ہی کی کیوں نہ ہو. تو میں کہتا یار لوگوں کے پاس ایک جگہ, میرے پاس کتنی ہے, حالانکہ میرا ان میں سے ایک بھی نہیں. مسجد والے جب امامت سے نکالے تو گھر بھی گیا, کیا خیال ہے. تو اور ایک کا کرایہ جامع رشید دے رہا تھا, وہ بھی کرایہ دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا لے لو, اور وہ بھی ایک مخصوص کرایہ تھا. تو مجھے لگا کہ یار میرے لیے اتنا بہت ہے. 2 کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ہمارے گھر, دیکھے 2 کمروں کا گھر ہے. انہوں نے کہا یار مفتی صاحب ممبر پہ باتیں اتنی بڑی بڑی, یہ گھر ہے ٹوٹل؟ میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں الحمدللہ. 2 کمرے, میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. اس وقت میرے 16 بچے تھوڑی تھے, 2 بچے تھے, تو 2 کمرے بہت ہیں, اس کے بہت ہیں 2 کمرے, رہ لیتے ہیں. ایک واش روم ہے, کچن ہے, تھوڑے بہت. بس ایک چیز کی مجھے ٹینشن تھی, دھوپ نہیں ہے اس میں, ہوا بھی تھی, دھوپ نہیں ہے, تو وہ ایک ٹینشن تھی. تو میں کہتا تھا یار اللہ نے ساری عیاشیاں دی ہوئی ہیں, تو ایک تھوڑی سی اگر ٹینشن دے دی تو کیا ہے. دھوپ کا انتظام نہیں ہے, کیونکہ سن لائٹ میرے لیے, میں نہیں بغیر دھوپ کے بغیر گزارا ہوتا. تو پھر وہ یہ بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. خیر, تو میں جب دوسری کی سوچ رہا تھا نا, تو میں ناشتے نہیں مجھ سے چھوٹ رہے تھے ہوٹل کے جو خاص قسم کا پراٹھا. تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ پلاننگ کی, یار میں اب دوسری شادی کر رہا ہوں, میرا خرچہ بڑھے گا, مجھے یہ ہوٹل کا پراٹھا چھوڑنا پڑے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہو غربت کا. لیکن میں غریب نہ اس وقت سمجھتا تھا نہ اب, اور حقیقت ہے ہم کہاں سے غریب ہیں بھائی. تو میں نے کہا یار یہ مجھے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ اب میرے خرچے ڈبل ہو جائیں گے. تو مجھے اب یہاں سے کیا کرنا ہے, یہ عیاشی جو ہے نا, عیاشی پٹھان ہوٹل کے جا کے پراٹھے پھوڑ, یہ عیاشی مجھے چھوڑنی پڑے گی. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑی. آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت پہ. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے, کیا آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نا, کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا. میں بیٹھا ہوا ہوں جی, شہد چاہیے, ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے, کیوں, میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے, غریبی ہے. اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ, پھر اگلے دن گیا میں شہد لایا, چلو یار لے لو بھائی. اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے, اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا.
لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو باقاعدہ. تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ, تو پھر مجھے لگا کہ یار اچھا, پھر میں نے نکاح جب رجسٹریشن, میں نکاح فری میں پڑھاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا. مجھے عجیب سا لگتا تھا نکاح پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا ہے اس کے. لیکن کیا ہوا 4-6 دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکاح کا نامہ, نکاح نامہ بیٹھ کے فل کرتے رہو, نادرا سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں, نادرا سے رجسٹریشن کرواؤ اس کی, اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے. یا تو میں پابندی لگا دوں, میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, یا مجھے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. پھر میں نے بندہ رکھا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے. اچھا, اس کام کے لیے مجھے نکاح رجسٹرار بننا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکاح رجسٹرار بن جاؤ, اس میں بڑے پیسے آئیں گے. میں نے کہا 1 سال تک مجھے یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفس کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو قاضی کی نکاح رجسٹرار کا. ہلا ہی نہیں جا رہا کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا, پراٹھے چل رہے تھے اسی حساب سے, تو میں کیوں جاؤں. پھر میں نے کیا کیا, ایک قاضی نے مجھے, ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو, فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں رجسٹر کر. تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا, 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے, انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پڑھا آپ دیا کرو, ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا, پیسے کس کو دے دیا کرو. تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا, ان کو دینا شروع کی. تو محنت ہو رہی تھی نا بیچارے کی, نکاح بھرنا بھی ہے اس نے. ایک دن کیا ہوا, جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا, جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے, آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں, تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے. میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہو نا, مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے. تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو, خود رکھ لو, وہ کچھ اپنا رکھ لو, کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا, سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار کا. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے, آپ پر اعتماد ہے, آپ مس یوز نہیں کرو گے.